سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے شعبان کی ساتھ میں ہم ایک بہت ہی بڑے عمل کے لیے جمع ہے. یہ سب اس کا فضل اور کرم ہے کہ اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ انعام انسان کو عطا فرما دیتا ہے. اللہ کا ذکر دوستو ایک اتنی بڑی نعمت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بڑے صحابی ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ سبحان اللہ یہ وہ صحابی ہیں کہ شاید ہی سے کسی صحابی کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھڑے ہو کر مخاطب ہو کر فرمایا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں انی احبک معاذ. تو یہ وہ صحابی ہیں الحمدللہ کہ جن کی ایک حدیث ہے جو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اس عمل کے بارے میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو کوئی عمل بھی جو ہے وہ ایسا نہیں جو سب سے زیادہ نجات دلانے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے. تو جس مشکل کے لیے جس مصیبت کے لیے یعنی ہر چیز میں نجات دلائے گا. بیمار ہے تو اس میں فائدہ دے گا, پریشان ہے تو اس میں فائدہ دے گا, مصیبت زدہ ہے تو اس میں فائدہ دے گا. حتیٰ کہ یہ کہ موت کے وقت بھی جو سب سے زیادہ جب سارے عمل انسان کے ختم ہو جائیں گے قطع ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہی عمل کام آتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے دم تک اللہ کے ذکر میں لگے رہنا. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے اتنی تاکید آئی ہے. ہم زندگی میں اس عمل کو نہ کریں تو کیسے ہماری زندگی میں برکت آئے گی, رحمتیں آئیں گی. تو بہت ہی زیادہ ہماری زندگی کے اندر یہ اللہ کا ذکر شامل ہونا چاہیے. اور یہ جو بتائی بات کہ نجات ہی اس میں ہے, نجات ہی اس میں ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی انسان پر آئے تو انسان کو اللہ کے ذکر سے مدد لینی چاہیے. آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں. ایک بہت ہی بڑی بیماری نے ہم سب کو گھیرا ہوا ہے. پورے عالم جو ہے اس میں ڈوبا ہوا ہے اس بیماری میں, اور کوئی بھی اس کا سرا ہی سمجھ نہیں آتا کہ بیماری کہاں سے شروع ہو رہی ہے, کہاں ختم ہوتی ہے, کون پکڑ جائے گا, کدھر سے آ رہی ہے, کدھر جا رہی ہے. تو اس کے لیے بھی آج جو حل ہے ہمارے پاس سب سے بڑا وہ اللہ کا ذکر ہے. ایک عرض کروں آپ سے بات کہ اس بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ سے پھیلتی ہے, یعنی ٹچ ڈیزیز ہے. یہ مصافحہ نہ کریں, ہاتھ نہ لگائیں, ہاتھ نہ پکڑیں, ہاتھ نہ کریں, ہاتھ سے کوئی چیز نہ پکڑیں, کیونکہ اللہ نے بس یہ عجیب قسم کا عذاب دیا ہے انسان کو کہ ہر چیز ہاتھ سے کرنی پڑتی ہے, اور جو ہاتھ سے کریں گے اس میں پورا خطرہ بتا دیا کہ اس ہاتھ لگانے سے بیماری آ سکتی ہے. کوئی چیز بھی کھانا پینا, چلنا, جوتا پہننا, موزہ اتارنا, باہر سے آنا, ہاتھ ملانا, دروازے کا ہینڈل کھولنا, وہ کہ انسان کیا دو گے بالکل.
دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنا پہلے ایک علاج ہمیں بتایا تھا. وہ بھی ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے. وہ ایسی ویکسینیشن تیار کر کے دی اللہ کے نبی نے انشاءاللہ کہ جڑی کاٹ دے گی اس چیز کی. کیا کہ دیکھیں جب بھی کوئی کام ہم ہاتھ سے کریں، ظاہر ہم کرنے ہاتھ سے، تو ایک کام کر لیں، بس ایک سینٹینس ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس سے بڑا کوئی سینٹینس نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی ان 3 ناموں کے ساتھ ہر کام کو ٹچ کریں. آپ دروازہ کھولنا ہے، ہاتھ، کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ہماری سے آ رہی ہے، اللہ کی فضل سے امید ہے اور یقین رکھیں اس پر کہ انشاءاللہ جیسے ہی اللہ کہ اس نام کے ساتھ ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے فضل کو ہم سے پوری امید ہے کہ وہ جراثیم کام نہیں کرے گا اور بہت بڑا اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا. 3 اللہ کے اسم جس کا مفرد ہے، اللہ، رحمان اور رحیم. اور ہے تو حقیقت میں کہ اللہ کے نبی اس میں یہ بہت بڑی سنت ہے کہ جو کام بھی شروع کرو وہ اللہ کے نام سے شروع کرو. تو آج یہ کام ہمارا بہت زبردست کام آئے گا کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ اپنے ساری زندگی یہ کام شروع کر دی ہے کہ جو کام بھی ہم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریں. یہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. تو یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے، اثرات ہیں. ذکر جو ہے نجات ہے آج ہمارے لیے سب سے بڑی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمارے لیے کھلی رکھی ہے. سبحان اللہ. چاہے تو یہ بھی بند کر دے، سب کچھ بند ہو گیا ہمارا، لیکن سبحان اللہ ذکر کو کھلا رکھا ہے اللہ پاک نے، تاکہ اس کے خاص بندے جو ہیں جو اس کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں اور جو اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک اور محبت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے راستہ کھولا ہوا ہے. اور خود وعدہ کی ہے اللہ نے کہ نجات، اس سے بڑا کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے. یقین ہونا چاہیے اس کے لیے انسان کو. تو انشاءاللہ ہم یہ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں تو صبح اور شام دونوں وقت ہوتا ہے. جو حضرات پہلی دفعہ اس ذکر میں شامل ہو رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے ان پر. یہ ذکر جو ہم ایک مخصوص طریقے کے ساتھ کرتے ہیں وہ سن لیں کہ سب سے پہلے تو ہم قرآن کی بڑی عظیم آیات پڑھیں گے. اس میں سورہ فاتحہ ہے، سورہ النشر ہے، سورہ اخلاص ہے، اور اس کے بعد پھر ہم مخصوص کلمات جو ہیں خاص ذکر کے بڑے بلند قسم کے، ان کلمات کا ہم ورد کریں گے. اور جب وہ کلمہ میں پڑھوں تو آپ حضرات بھی میرے پیچھے وہ کلمہ اسی طرح پڑھیں. جتنی دفعہ میں پڑھوں آپ بھی اتنی دفعہ اس کو پیچھے پڑھتے رہیں، خاموش نہ رہیں. اور دوسرا کلمہ شروع کروں تو اس وقت بھی آپ یہ کریں کہ اس کلمے کو میرے پیچھے پڑھیں اور ہلکی آواز میں، اونچی آواز میں مل کے پڑھیں. اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو الحمدللہ کی ماحول بنائیں، تمام اکٹھے ہو جائیں اور اس کلمے کو ہلکی اونچی آواز سے پڑھیں. اور اس کے بعد تھوڑا مراقبہ کریں گے. مراقبہ کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت ہی افضل ترین طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا. ذکر خفی بھی کہتے ہیں اس کو. وہ ذکر کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سب سے پیاری چیز، عظیم چیز، بارگاہ اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے. جب میں درود پڑھوں تو آپ بھی اسی طرح اونچی آواز میں میرے ساتھ درود پڑھیں. چلیں انشاءاللہ اللہ کا ذکر شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمرنا
قل لا ذلك إنما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ ہمارے صغیر اور کبیرہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری توبوں کو قبول فرما. اے میرے مولا ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں. یا اللہ اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہم ان مصیبتوں سے نجات فرما. یا اللہ پریشانیوں سے نجات فرما. یا اللہ ناگہانی بیماریوں سے نجات فرما. یا اللہ تیرے در ہے, تجھی سے مانگتے ہیں, تو ہی عطا فرماتا ہے میرے مولا. بیماری بھی تو دیتا ہے, شفا بھی تو دیتا ہے, مصیبت بھی تو دیتا ہے, اللہ آسائش بھی تو دیتا ہے. اے میرے مولا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں میرے مولا. جس کو ہدایت تو دے دے اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا. جس کو گمراہ کر دے اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. جس کو اپنا بنا لے اس کو دور کوئی نہیں کر سکتا, اور جس کو دور کر دے اس کو اپنا بنا سکتا. یا میرے مولا تو مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے میرے مولا. سب کچھ تیرے اختیار میں میرے مولا. جد الخیر ساری خیریں میرے مولا تیری دست قدرت میں ہے میرے مولا. ہمیں تمام خیر عطا فرما جو تیرے دست قدرت میں ہے. تمام مسائل و پریشانیوں مصیبتوں سے دوری عطا فرما میرے مولا. یا کریم ہم پہ آسانی فرما دے. یا اللہ ہماری زندگی میں آسانی اتار دے. یا اللہ ان مصیبتوں کو دور فرما دے. یا اللہ ان مصیبتوں کو دور فرما دے. یا اللہ مصیبتوں میں صبر نصیب فرما. اور میرے مولا اپنے ذکر کا سہارا نصیب فرما, اپنی عبادات کا سہارا نصیب فرما. اے میرے مولا اپنی مصائب اور پریشانی بیماریوں سے ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما, اور ہدایت پہ قائم نصیب فرما, اور ہدایت پہ عمل کرنا آسان فرما دے. اے میرا مولا اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا آج کی ذکر کی مجلس کو قبول فرما. جن جن حضرات نے میرے مولا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو ان کی یا اللہ ضرورت کو جانتا ہے, ان کی پریشانی کو جانتا ہے, ان کی حاجات کو جانتا ہے. اے میرا اپنی شان کے مطابق سب کو حل فرما دے, مصیبتیں دور فرما دے, بیماریاں دور فرما دے. اے میرے مولا تو خود فرماتا ہے آؤ مجھ سے مانگو تم عطا فرماؤں گا. تیرا تو دربار ایک دستو ہے میرے مولا, کوئی بھی خالی نہیں جا سکتا. یا نہیں کوئی مانگنے والا خالی نہیں جا سکتا میرے مولا. بس تمہیں سب کچھ عطا فرما دے میرے مولا. یا اللہ تو سب کچھ عطا فرما دے میرے مولا. یا اللہ تو ہمارے حاجات کو جانتا ہے, ہماری پریشانی کو جانتا ہے, ہماری مصیبتوں کو جانتا ہے, ہمارے حالات کو جانتا ہے, ہمارے نفس کو جانتا ہے, ہمارے اندر کو جانتا ہے, ہماری سوچ کو تو جانتا ہے. یا کریم تجھ سے بہتر کون جاننے والا ہے میرے مولا. تو صدور کے اندر سے جانتا ہے میرے مولا. ہمارے سینوں کے ہر راز کو تو جانتا ہے کریم. یا میرے مولا ہمیں یقین نصیب فرما. یا اللہ ہمیں یقین نصیب فرما. یا اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرما کہ جو ہوگا تیری مشیت سے ہوگا, تیرے حکم سے ہوگا. اگر تیرا حکم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے مولا. کوئی بیماری نہیں آ سکتی, کوئی پریشانی نہیں آ سکتی, سب تیرے حکم کے ساتھ ہے میرے مولا. یا اللہ تو ہمیں یقین پکا فرما دے. اور یا اللہ یہ یقین بھی پکا فرما دے کہ جو بھی علاج ملے گا وہ تیری ذات سے اور تیرے اسماء حسنہ سے ملے گا, تیرے کلمات سے ملے گا. یا اللہ جو کلمات نے ہمیں عطا فرمائے میرے مولا قرآن حکیم میں, وہی ہمارے لیے بہترین علاج ہے میرے مولا. اس علاج پہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. یا میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے اور کرم سے, اس کے فضل سے میرے مولا جو ان کا حق جو تیری بارگاہ اقدس میں ہے میرے مولا, اس حق کے طفیل سے ہم تجھ سے اپنی دعاؤں کو قبولیت کی میرے مولا استطاع کرتے ہیں, تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جس آج تم نے ذکر کی مجلس نصیب فرمائی, اے میرے مولا ہمیں صحت و عافیت ایمان کے ساتھ صبح کی مجلس نصیب فرما, اور وہ تمام فضائل و رحمتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ صحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. اللہ